سر شیخ رشید کا آپ نے انٹرویو کیا تو اس کے بعد شیخ رشید نے کہا کہ وہ بہت بے ڈنگا اسکرپٹ تھا. تو سر آخر وہ اسکرپٹ میں ہے کیا تھا اور وہ بے ڈنگا اسکرپٹ آپ کو کس نے دیا تھا؟ اچھا میں بڑی مجھے تعجب کی بات ہے, میں تو اس پہ کیونکہ اپنا پرسنلی بھی اپنے ولاگس کے اندر بڑا کلیئرلی بتا چکا ہوں کہ شیخ رشید صاحب کا انٹرویو ان کے پاس اگر کوئی اسکرپٹ ہو تو وہ علیحدہ بات ہے, جس کا ذکر میں نے کیا بھی, اور میں نے بتایا کہ جب گیا تو ان کے پاس کافی صفحے کالے کیے ہوئے ان کے پاس پڑے ہوئے تھے جب میں شیخ رشید صاحب سے ملنے گیا تھا. کچھ باتیں شیخ رشید صاحب نے اس میں جھوٹ بولی ہیں جو میں کہتا ہوں کہ وہ انہوں نے غلط بیانی کی ہے, لیکن یہ بات تو میں بڑے پہلے ہی کہہ چکا تھا کہ شیخ رشید صاحب کا جب انٹرویو کیا وہ شدید دباؤ میں تھے, اور اس انٹرویو سے پہلے وہ ظاہری بات ہے پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے مہمان تھے, اور شیخ رشید صاحب کو دکھ بھی یہی تھا کیونکہ وہ شیخ رشید صاحب کی بینیفیکٹر رہے ہیں ہمیشہ, اور شیخ رشید صاحب نے بے شمار فائدہ حاصل کیا, اسٹیبلشمنٹ کی مدد رہی. تو ان کا جو دکھ آج بھی ہے وہ وہی ہے میرے خیال میں کہ ایک تو تحریک انصاف نے انہیں وہ بالکل فارغ کر دیا, اوپر سے جو ان کے بینیفیکٹر تھے انہوں نے انہیں فارغ کر دیا. تو میرے خیال میں وہ ان کا جو ایک دکھ ہے, لیکن بہرحال وہ جو بحیثیت ایک صحافی کے جو میرے ذہن میں آئیڈیا تھا وہ بڑا کلیئر تھا وہ, اور میں کئی دفعہ میں نے لوگوں کو بتایا کہ جی میرے لیے سب سے بڑی, آج بھی بہت سے لوگ کوشچن کر سکتے ہیں, کہہ سکتے ہیں کہ جی مجھے وہ انٹرویو نہیں کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے تھا. آپ غلط اس وقت کریں جب آپ کو منافقت کر رہے ہو نا. میں نے تو اس کے اندر یہ پہلے 4-5 منٹ میں ثابت کر دیا تمام تر مسائل کے باوجود کہ شیخ رشید صاحب کہاں تھے, اور شیخ رشید صاحب فری ایجنٹ نہیں ہے, اور شیخ رشید صاحب کو بہت سے مسائل تھے, اور وہ جو سارا انہوں نے ذکر کیا کہ چلے پہ تھا سب کچھ, تو وہ ان باتوں کی طرف ان کو میں اسی لیے لے کر گیا کہ شیخ رشید صاحب یہ سب کچھ کہہ سکیں. نہیں سر آپ نے کہا کہ ان کے پاس اسکرپٹ موجود تھا, سیاہی پھیلی ہوئی تھی سامنے جو پیجز مطلب سیاہی ایز ان کہ وہ مطلب کوئی لکھا ہوا تھا, یہی کہ زیادہ لکھا ہو. تو سر اگر ان کے پاس اسکرپٹ موجود تھا تو کیا آپ کے پاس بھی اسکرپٹ موجود تھا؟ میرے پاس تو بھائی جب میں وہاں شیخ رشید صاحب کا انٹرویو کرنے گیا تو ظاہری بات ہے شیخ رشید صاحب نے میں نے تو میں اپنے بلاگس کے اندر بھی وہ سارا پورا نا اس کو انفیکٹ کیسے کہتے ہیں کہ میں نے اس کو نا دوبارہ ایک قسم کا ری لیو کیا ہے, بتایا ہے کہ کہاں کہاں کیا ہوا. اب میں مختصراً یہ بتا دیتا ہوں کہ جب میں گیا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا. میں تو جب شیخ رشید صاحب کرسی پر بیٹھنے لگے تو ہوتا ہے نا کہ آپ جیسے اب آپ تو اوبیسلی وقت کے ساتھ ساتھ آج آپ نے یہ تیاری کی ہے, آپ یہ 4-5 چیزیں 10 چیزیں آپ نے لکھی ہوئی ہیں, اوور دا پیریڈ آف ٹائم آپ کو ضرورت نہیں بھی پڑتی. تو میرے سامنے تو اگر آپ اس انٹرویو میں دیکھیں نا ایک صفحہ تھا پلین جو, اور اس کے اوپر ایک کوئی چیز میں نے خود لکھی تھی کہ یار اچھا میں ان سے کیا پوچھوں, اور وہ بھی شاید ایک ہی لائن میں نے لکھی ہوئی تھی, وہ صفحہ خالی تھا, اس پہ کچھ بھی نہیں تھا. تو میرے لیے میرے سامنے تو کچھ بھی نہیں تھا, بلکہ میری شرط اور جو میں داد دوں گا سما ٹیلی ویژن کی, سما کی, کیونکہ سما پہ میں نے وہ انٹرویو کیا, کہ سما کی پوری مینجمنٹ نے اس میں اتنا تعاون کیا, اور میں نے اس کو اتنا کلیئرلی میں نے ان سے بھی ریکویسٹ کی تھی کہ اس میں سے کچھ ایڈٹ نہ ہونے پائے. کچھ بھی ایڈٹ نہیں ہوا. وہ اس لیے کیونکہ مجھے یہ پتا تھا کہ یہ انٹرویو شیخ رشید صاحب کو فائدہ دے گا, بجائے اس کے کہ اس سے وہ یہ شیخ رشید صاحب نے مجھے انٹرویو سے پہلے جو گزارشات پیش کی بہت پریشانی میں تھے, اور اس بات کے گواہ موجود ہیں, شیخ راشد شفیق موجود ہیں, ان کے جو بھتیجے ہیں وہ بھی موجود تھے. تو شیخ رشید صاحب نے جو گزارشات پیش کی یا جو ان کا تھا وہ ایک شدید تکلیف میں تھے. تو میں نے انہیں اس وقت بھی کہا تھا, میں نے کہا شیخ صاحب آپ کی جو عزت ہے یا آپ کا جو پرابلم ہے اس وقت وہ میں محسوس کر سکتا ہوں, اور میرے لیے امپورٹنٹ بات یہی تھی کہ شیخ رشید صاحب کا جو پوزیشن تھی اس کو دنیا کے سامنے لانا کہ وہ کوئی فری ایجنٹ نہیں ہے. سر ان پہ تشدد ہوا تھا؟ نہیں, کچھ بھی نہیں ہوا تھا. شیخ رشید صاحب نے فرسٹ کلاس کپڑے پہنے ہوئے تھے, وہ کیونکہ اتنی بات وہ تو ایک جھوٹ پھیلایا گیا, اور جنہوں نے پھیلایا شاید انہوں نے معافی مانگی یا نہیں مانگی کہ جی شیخ صاحب کو مارا پیٹا گیا یا کچھ کیا. بعد میں شیخ رشید صاحب نے وہ جھوٹ بولے کہ جی پتہ نہیں میری آنکھوں پہ پٹی بندی ہوئی تھی اور سب کچھ. وہ تو میں کہتا ہوں نا کہ میں تو اب یہ وقت تو گزر چکا ہے, لیکن میں تو ڈیر کرتا ہوں کہ یار یہ اگر آپ یہ بات ثابت کر سکتے ہیں تو کوئی اس بندہ اس بات کو ثابت کرے. اوکے اب ظاہری بات ہے جھوٹ کے تو آپ جتنے مرضی اس کے ساتھ لگا لیں. شیخ رشید صاحب نے کھانا منگوایا بھی, کھایا بھی, اور بہت کچھ اس دوران کیا. تو کوئی یہ ویزیبلی لگ رہا تھا کہ شیخ رشید صاحب ڈسٹربڈ ہے. اوکے, اور یہ بات تو میں حال میں 1000 دفعہ پہلے بتا چکا ہوں.
اوکے اچھا سر، جب یہ انٹرویو ہوا تو اس انٹرویو کے بعد باقاعدہ طور پہ جو پہلے لوگ کہتے تھے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے ترجمان ہیں، تو اس کے بعد تو باقاعدہ طور پہ کیمپین چلی کہ منیب فاروق کے بارے میں کہا جاتا تھا یہ اسٹیبلشمنٹ کے ترجمان ہیں. اس کے بعد تو یہ ثابت ہو گیا کہ بھائی یہ واقعتاً اسٹیبلشمنٹ کے ترجمان ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں جیسے چاہتے ہیں تو یہ وہی کرتے ہیں. دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے کہ اب ظاہری بات ہے آپ کسی کا منہ تو نہیں بند کر سکتے، میں آپ کو نہیں روک سکتا، آپ مجھے نہیں روک سکتے. کوئی اگر سمجھتا ہے تو سمجھتا رہے، لیکن میرے لیے امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ اگر میں نے کوئی خبر دی ہے وہ جھوٹ نہ ہو. ٹھیک ہے، رائٹ. نمبر 2 یہ کہ اگر میں نے کوئی خبر دی ہے اس خبر کے کانٹینٹ سے، یعنی کہ اگر وہ خبر ہے کہ اس نظام میں برہمی اور سختی بہت بڑی ہوئی ہے، اوکے، تو اگر تو میں کہوں نہیں بالکل بہت اچھا ایسا ہی ہونا چاہیے، تو پھر تو میں نے کہا تھا کہ ہاں یار یہ تو آپ نہ صرف خبر دے رہے ہیں بلکہ آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بہت اچھا ہو رہا ہے. میں تو 1000 چیزیں ایسی بطور خبر دیتا ہوں جن کے بارے میں کہتا ہوں یہ درست نہیں ہے. جس دن آپ یہ پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں، آج ہی کے دن ایک فیصلہ آیا اسلام آباد کی ایک مقامی عدالت کا کہ کو 25-26 کے قریب 27 مطلب یوٹیوب چینلز ہیں بلاک کیے گئے ہیں. اب ریگارڈلیس کہ میں ان کانٹینٹ جو ان چینلز پر آتا ہے میں اس سے پرسنلی ایگری کرتا ہوں یا ڈس ایگری کرتا ہوں، میرا تو ایک اصولی موقف ہے اور وہ یہ کہ جو وائس آف ڈسینٹ ہے وہ بند نہیں ہونی چاہیے. ہاں جھوٹ کے خلاف، جھوٹ کوئی بول رہا ہے آپ اس کے بالکل آپ اس کو سزا دیں قانون کے مطابق. اگر کوئی جھوٹ بول رہا ہے، یہ صحافیوں کے ساتھ غلط ہوا ہے. ہاں مطلب دیکھیں اگر آپ جھوٹ کوئی بول رہے ہیں نا، اگر کسی نے دروغ گوئی کی ہے، وہ بات ایگزسٹ نہیں کرتی لیکن اس کے اوپر جھوٹ پھیلا دیا، وہ تو پھر آپ وہ تو لائبلس ہے نا یار. میں بھی جھوٹ بولوں گا تو مجھے بھی کوئی آ کے پکڑے گا کہ میاں تم جھوٹ بول رہے ہو، یہ تم غلط پھیلا رہے ہو. ایک چیز ہوتی ہے کہ فیئر کرٹیسزم جو ہمارے بہت سے ایسے جرنلسٹ کرتے ہیں جن سے میں شاید پرسنلی ایگری نہ کرتا ہوں بہت سی چیزوں کے اوپر، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ انہوں نے کوئی غلط کام کیا. اگر وہ کرٹیسائز کر رہے ہیں تو یہ ان کا حق ہے. آپ کی جو اسٹیٹ پالیسی ہے کوئی بھی کسی بھی اگر اس پہ آپ تنقید کرتے ہیں تو آپ اینٹی نیشنل نہیں ہیں بھائی. آپ ایک آزاد ملک کے شہری ہیں. ہاں آپ پر یہ رسپانسبلٹی ضرور ہے کہ آپ نے اپنی تنقید کو ویل ورڈڈ رکھنا ہے، وہ حدود و قیود جو ایک ہے مہذب ان میں ہو، لیکن اگر آپ فیکٹس کے اوپر کرٹیسزم کر رہے ہیں تو یہ تو جرم نہیں ہے نا. سر حال ہی میں آپ کو تمغہ امتیاز سے نوازا گیا. اس میں بھی کہا گیا کہ ایک خاص کسی طرف سے کہا گیا تھا کہ آپ کو تمغہ امتیاز ملے. تو سر ایک صحافی کو جب اس طرح کے تمغہ ملتا ہے تو یہ تو باعث جو اس کا ہونا ہے وہ تو ختم ہو جاتا ہے اس تمغے کے بعد. دیکھیے تمغہ ریاست پاکستان یا اب وہ حکومت پاکستان بھی نہیں ہوتا، بیسیکلی پریزیڈنٹ کا ہوتا ہے، پریزیڈینشل ایوارڈ. بالکل. اور کسی کو نامنیٹ کیا جانا اسٹیٹ آف پاکستان کی جانب سے یا تو ہو نا کہ اس کے ساتھ کوئی ایک ہوتا ہے کہ چیز یار اس کے ساتھ کوئی مانیٹری بینیفٹ اٹیچڈ ہو کہ جی آپ کو اس کے ساتھ دی. میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ جی آپ کو 5 کروڑ روپیہ مل رہا ہے، آپ کو 1 کروڑ روپیہ مل رہا ہے، آپ کو اتنے پلاٹ مل رہے ہیں، تو بندہ کہ یار یہ تو غلط ہے. نہ اس کے ساتھ کوئی ایڈڈ ایڈوانٹیج ہے، نہ اس کے ساتھ کوئی فرنج بینیفٹس ہیں، نہ اس کو ایسی چیز ہے کہ جس کو کوئی مادی طور پر استعمال کر سکے. لیکن سر اتنا بڑا تمغہ امتیاز دے دینا یہی سب سے بڑا بینیفٹ ہے. دیکھیے وہ یا تو اگر کسی کو ملا ہے یا پہلے بھی لوگوں کو ملتے رہے ہیں، تو میں تو پہلے بھی کسی پہ اعتراض نہیں کرتا کہ اگر کسی کو ملا ہے کسی کو کچھ دیکھ کے ہی دیا گیا ہوگا. اور اگر مجھے ملا ہے اور میں نے ایکسیپٹ کیا ہے تو الحمدللہ آئی ایم پراؤڈ آف دیٹ، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. سر آپ کو لگتا ہے کہ اس میں پسندیدگی بھی دیکھی جاتی ہے کہ کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا؟ دیکھی جاتی ہوگی، میں اس میں کیا کہہ سکتا ہوں، ڈیسائیڈ کرنے والا میں نہیں. مجھے نہیں پتا کس لیول پر کہاں ڈیسائیڈ ہوتا ہے. لیکن ہاں اگر کسی کی پسند ناپسند بھی ہوتی ہوگی، کوئی نہ کسی کو پسند ہوتا ہوگا، کوئی نہیں پسند ہوتا ہوگا، اس بات کو تو آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے.